اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون اما بعد محرم الحرام قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اہل ایمان پر ایک غم کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوئی تھی۔ آج اسی مناسبت سے اس واقعے کے اسباب اور اس میں ہمارے لیے سبق اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اس واقعے کا سبب اور پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کے نتیجے میں پورے جزیرۃ العرب پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو عملاً قائم رائج نافذ کر دیا تھا۔ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی بالادستی تھی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا نظام چل پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں نے اتفاق کے ساتھ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کا دور خلافت 2 سال پر مشتمل تھا۔ 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تو پھر مسلمانوں نے بالاتفاق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کا دور خلافت 10 سال پر مشتمل تھا۔ 10 سال کے بعد ان کی شہادت ہوئی تو پھر مسلمانوں نے اتفاق سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اس طرح وہ تیسرے خلیفہ راشد بنے۔ ان کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل تھا۔ ان کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں نے بالاتفاق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کا دور خلافت 5.5 سال پر مشتمل ہے۔ یہ وہ 4 خلفاء ہے جس کو ہر مؤمن، ہر مسلمان جانتا ہے۔ ان سب کے ادوار کو اگر جمع کیا جائے تو 2 سال ابو بکر، پھر اس کے بعد 10 سال عمر، تو 2 اور 10 12 ہو گئے۔ اس کے بعد 12 سال سیدنا عثمان، تو 12 24 سال ہو گئے، اور 5.5 سال سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کل بنتے ہیں 29.5 سال۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے اس وقت جو امیر شام تھے سیدنا
معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو 6 مہینے یہ ہیں، 29.5 مل کر یہ کل بن گئے 30 سال. اور یہی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کے حوالے سے دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. اس طرح یہ 30 سال دور خلافت مکمل ہو گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں موجود تھے، اور جب ان کے ساتھ صلح ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پوری مملکت کی باغ دوڑ ان کے پاس آ گئی. اب ان کا دور شروع ہوا. ان کا دور امارت 20 سال پر محیط ہے. ان 20 سالوں میں اگرچہ عدل، انصاف تھا، امن و امان تھا، قرآن و سنت کی بالادستی تھی، لیکن ان کا انتخاب بیعت کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ ان کے پاس پہلے سے شام کی حکومت موجود تھی اور پھر صلح کے نتیجے میں وہ آئے تھے. اس لیے ان کے دور کو امت خلفاء راشدین میں شمار نہیں کرتی ہے. اگرچہ بعد کے حکمرانوں سے ان کی حکومت 1000 درجہ بہتر رہی ہے، لیکن بہرحال خلافت راشدہ نہیں ہے. خلافت راشدہ حضرت حسن پہ جا کر کے مکمل ہو گیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت کے پہلے 10 سال جب مکمل ہو گئے تو سن 51 ہجری چل رہا تھا، ہجرت کا 51واں سال. 10 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہجرت کے بعد ہے. اس کے بعد جو ہے 30 سال خلافت ہے، تو 10 اور 30 40 سال ہو گئے. اب 10 سال مزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور مکمل ہو گیا، تو کل یہ 50. سن 51 چل رہا تھا. سن 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ حالات صحیح نہیں ہے اور فی الحال امن و امان ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے پھر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور انتشار بڑھ جائے. لہذا اپنے بعد ایسا انتظام کر جائے کہ مسلمانوں میں پھر کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. اور پھر اس کے بعد کوفہ اور بصرہ اور مختلف علاقوں سے لوگ آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے صاحبزادے یزید بن معاویہ اس کو جو ہے امیر مقرر کر لیں. شروع میں آپ کو تامل تھا، اور اس پر پھر جب باقاعدہ مشورہ ہوا تو کسی نے اختلاف کیا اور کسی نے موافقت میں رائے دی. بالآخر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ اپنے بعد یزید بن معاویہ کو مقرر کر دیں. جیسے ہی اس کا فیصلہ کیا تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح عراق میں کوفہ، بصرہ، اسی طرح شام اور دیگر جو قرب و جوانب کے علاقے تھے ان میں یہ خبر پھیل گئی، اور لوگ جوق در جوق آ کر کے یزید بن معاویہ کے حق میں بیعت کرنے لگ گئے. اس طرح کچھ ہی عرصے میں وہ پورا علاقہ جو ہے اس نے بیعت کر لی. اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کی طرف پیغام بھیجا. حجاز مکہ مدینہ کا جو علاقہ ہے، کہ وہاں کے جو گورنر ہیں وہ وہاں پر لوگوں سے بیعت لے لیں. یہاں پر
مدینہ میں مروان ان کی طرف سے گورنر مقرر تھا۔ مروان نے ارادہ ظاہر کیا مدینہ کے لوگوں سے بیعت کا، تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر جو اصحاب موجود ہیں وہ جو رائے دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس وقت وہاں پر 5 شخصیات موجود تھیں، ان میں سے 3 تو خلفاء کے صاحبزادے تھے۔ اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں خلفاء کے صاحبزادگان ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ممتاز شخصیات، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے عبداللہ بن زبیر بن عوام، یہ بھی عظیم صحابی خود بھی ہیں اور عظیم صحابی کے صاحبزادے ہیں۔ ان 5 کی رائے پر اہل مدینہ نے کہا کہ ہم عمل کریں گے۔ مروان نے ان سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا، تو مروان نے کہا کہ اس کو تو مقرر کر دیا ہے، بیعت لے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیعت درست نہیں ہے، یہ آزادانہ انتخاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا، لہٰذا یہ قیصر و کسریٰ کا تو طرز ہو سکتا ہے، خلفاء راشدین کی سنت نہیں ہو سکتی۔ ہم جو ہے بیعت کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا، یزید بن معاویہ کے ذاتی حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ انہیں جو ہے امیر مقرر کیا جائے۔ یہ خبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، وہ خود مدینہ تشریف لائے اور ان اصحاب سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس طرح بیعت نہیں۔ اس نے کہا کہ اب مسلمانوں نے بیعت کر لی تو میں کیسے توڑوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، تو ابو بکر پہ اتفاق مسلمانوں کا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کے حق میں رائے دی تھی، مسلمانوں نے اتفاق کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی تھی کہ ان میں سے جس کو چاہو مسلمان اپنے لیے خلیفہ مقرر کر لیں، تو انہوں نے مقرر کر لیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مقرر نہیں کیا، ابو بکر نے سیدنا عمر کو مقرر کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد 6 افراد کی کمیٹی بنا دی۔ ان میں سے ایک بھی کسی دوسرے کا بیٹا نہیں تھا، لہذا آپ بھی ایسے کر لیں، یا تو مسلمانوں کے حال پہ چھوڑ دیں یا کسی ایسے کا تقرر کرے جو آپ کا بیٹا نہ ہو، یا کمیٹی بنا دے اس میں بھی آپ کا بیٹا نہ ہو۔ یہ تو خلفاء کی سنت ہے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کو مقرر کرتے اور ہم سے بیعت لیتے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں ان کی شکایت کی اور کہا کہ مسلمانوں نے بیعت کر لی، میں کیسے بیعت توڑوں؟ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہاری رائے ہے، ٹھیک ہے تم اپنی رائے پہ عمل کرو، لیکن ان کو تکلیف نہیں دینا، ایسا نہ تم تشدد شروع کر دو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں سے مکہ آ گئے اور حج ادا کر لیا، حج ادا کر کے واپس کوفہ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، مزید 10 سال گزر گئے۔ جب یہ 20 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ خبر ابھی تو باہر نہیں پھیلی تھی، تو یزید نے
والی مدینہ ولید عتبہ بن ولید، اس کے نام جو ہے وہ خط لکھ دیا کہ یہاں پر جو ہے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ولید نے اس موقع پر مروان سے مشورہ کیا۔ مروان اس سے پہلے گورنر تھا مدینے کا۔ پھر اس کے بعد مروان نے کہا کہ ابھی خبر نہیں پھیلی ہے، ابھی موقع ہے، ان اصحاب کو بلا لو اور یہیں پر بیعت لے لو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، آپ حاضر ہو گئے۔ پہلے تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح انتقال ہو گیا، انہوں نے تعزیت کر لی، اور پھر کہا کہ یہ مجھے حکم دیا کہ آپ سے بیعت لوں۔ تو اس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو میں معمولی آدمی تو نہیں ہوں، میری ایک نسبت ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری رائے پر عمل کریں گے، تو میرے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح چھپ کر بیعت کروں۔ آپ کل مجلس بلائے، سب لوگ حاضر ہو جائیں، اس موقع پر جو مجھے کرنا ہوگا میں کر دوں گا۔ تو ولید عافیت پسند انسان تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں۔ مروان نے کہا کہ اس کو جانے مت دو، ابھی بیعت لے لو ورنہ قتل کر دو۔ اس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ تم کون ہوتے مجھے قتل کرنے والے، اور غصے کے عالم میں وہاں سے چلے گئے، اور پھر رات مدینہ سے مکہ آ گئے۔ مکہ میں تو امن تھا، وہاں تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خبر جو ہے وہ یزید کو پتہ چل گئی۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں مقیم ہے، عبداللہ بن زبیر بھی یہیں آ گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان دو حضرات کی رائے یہ تھی اب کہ یہ کام تو غلط ہوا ہے لیکن اب ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کو قبول کر لیا جائے، مزید جو ہے اس کے نتیجے میں پھر لڑائی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، اس سے بہتر یہ کہ اسی کو قبول کر لیا جائے۔ لہٰذا ان دو اصحاب کی تو یہ رائے تھی، لیکن سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر تیار نہیں ہوئے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح واقع ہوا ہے۔ انہوں نے جو ہے وفود بھیج دیے مکہ، اور پیغام دے دیا، دعوت دے دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم بیعت کرتے ہیں، ہم بھی تنگ ہیں، پریشان ہیں، تو اس طرح جو ہے اس آفت اور مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اب یہ مسلسل خطوط آنا شروع ہو گئے کوفہ سے۔ آپ نے مشورہ کیا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ کوفہ کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی دھوکہ کیا ہے، لہٰذا یہ آپ کے ساتھ بھی یہی کام کریں گے، آپ وہاں نہ جائیں۔ یہ مشورہ ان کو دیا۔ ادھر مسلسل وفود بھی آ رہے تھے، خطوط بھی آ رہے تھے۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج دیتا ہوں، وہ جا کر کے حالات معلوم کر لے گا۔ تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے روانہ کر دیا۔ وہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کو جب یہ علم ہوا تو جوق در جوق آنے لگے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور کچھ ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ خبر جو ہے
کوفہ کے جو گورنر تھا اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، لیکن کوفہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، امیر معاویہ کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، عافیت اسی میں ہے۔ یہ خبر جو ہے یزید کو مل گئی کہ اس طرح جو ہے وہاں پر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد، اس کو بس یہ بصرہ کا گورنر تھا، اور اس کو جو ہے کوفہ کا بھی اضافی چارج دے کر کے کوفہ کی طرف بھیج دیا کہ حالات کنٹرول کرو۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ آتا ہے تو لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ عبید اللہ ہے یا کون ہے، حسین ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو تصویریں نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا پرجوش استقبال ہوا، دن بھر وہ سواری پہ سوار رہے اور کوفہ میں گھومتے رہے اور لوگ استقبال کرتے رہے۔ شام کے وقت جو ہے وہ نعمان بن بشیر کے پاس گئے اور اپنا تعارف کرا دیا اور کہا کہ میں یزید کی طرف سے گورنر مقرر ہو گیا ہوں، لہٰذا اس سے اختیارات لے لیے، اور پھر جو ہے جتنے رؤساء تھے کوفہ کے ان کو طلب کیا اور ان کو دھمکی دے دی کہ آج جو کچھ ہوا سو ہو گیا، لیکن اگر کل کسی نے یہی حرکت کی اور یزید کے خلاف بغاوت کی بات کی تو اس کی گردن سلامت نہیں رہے گی۔ جب یہ دھمکی دی تو راتوں رات یہ خبر کوفہ میں پھیل گئی۔ صبح پھر جو ہے کوفہ میں سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں آیا۔ مسلم بن عقیل وہاں تنہا ہو گئے، انہوں نے پناہ لے لی کسی گھر میں، بالآخر ان کو تلاش کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل سیدنا حسین کی طرف ایک خط روانہ کر چکے تھے۔ اس خط میں ان کو یہ کہا تھا کہ کوفہ میں حالات برابر ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ آ جائیں، حالات بالکل موافق ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ یہ خط سیدنا حسین کو ملا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہونے لگے، ان کو روکا گیا، منع کیا گیا، عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں جاؤں گا۔ وہاں سے روانہ ہو گئے اپنے خاندان سمیت، اپنے متعلقین سمیت۔ راستے میں لوگ ملتے گئے اور قافلہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ آگے جا کر کے خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، وہاں عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے، لوگ پھر سے پلٹ گئے ہیں۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اس پر مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو بدلہ لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ آپ نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ جو واپس ہونا چاہے واپس ہو جائے، اجازت ہے، اور جو ہمارے ساتھ آگے چلنا چاہے چلے۔ راستے میں جو لوگ ملتے چلے گئے تھے وہ سب واپس ہو گئے۔ اب صرف وہ لوگ رہ گئے جو مکہ سے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آگے جا کر کے یزید کی طرف سے لشکر آیا 1000 افراد کا، اور بن یزید اس کی قیادت میں، اس نے آپ کو روک دیا، لڑائی تو نہیں کی لیکن روک دیا، آگے جانے نہیں دیا۔ پھر مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر 4000 کا مزید لشکر آ گیا اور قتال کا فیصلہ ان لوگوں نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ کربلا کے مقام پر تھے، وہاں پر جو سختی وہ لوگ کر سکتے تھے وہ سختی کی، پانی بند کر دیا اور مختلف احوال پیش آئے، تا آ کے 9 محرم آ گئی، اور 9 محرم کو پھر آپ نے مزید 1 دن کی مہلت طلب کی کہ میں آج کی رات عبادت کروں گا، اس کے بعد کل پھر معرکہ ہوگا۔ اور پھر اگلا دن جب آیا تو پھر کربلا میں باقاعدہ معرکہ ہو گیا۔ یہ 72 افراد تھے
وہاں 4000 کا لشکر تھا، تو ظاہر ہے کہ مقابلہ تو ناممکن تھا۔ بالآخر ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، اور بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ وہ المناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے جو کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ اس کے بعد تاریخی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب جو اصل پیغام اور اصل سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت، اس حوالے سے ایک عام مسلمان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انہوں نے محض دنیاوی اقتدار کی خاطر یہ لڑائی لڑی ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو قتل کرا دیا ہے، محض دنیا کے اقتدار کی خاطر۔ کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ قربانی کیوں دی ہے؟ تو وجہ یہی تھی کہ 10 سالہ دور نبوت جو مدینہ کا ہے اور 30 سالہ دور خلفاء راشدین کا ہے، یہ 40 سال کا جو دور ہے، اسی کو ریاست مدینہ کے نام سے آج لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دور جو ہے وہ تھا کہ جس میں قرآن و سنت کی بالادستی تھی، اللہ کی حاکمیت تھی، اسلام کا نظام عدل موجود تھا، نظام خلافت قائم تھا۔ وہ نظام اب یزید کی تخت نشینی کے نتیجے میں ختم ہو رہا تھا۔ ابھی تو ابتدا تھی، یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی، اور اس کے بعد نسل در نسل اس طرح بادشاہ بننا شروع ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو خلافت کی خوبیاں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اور بعد کے ادوار نے اس بات کو ثابت کیا، اور جو امتیازی فرق تھا دور خلافت راشدہ اور بعد کے حکمرانوں کے دور میں، وہ یہ کہ خلافت راشدہ میں اللہ کی حاکمیت تھی، رعایا اللہ کے بندے ہیں، حکمران اللہ کو بھی جواب دہ ہے، عوام کو بھی جواب دہ ہے۔ وہاں پر نظام مشاورت سے چلتا تھا، شورا تھی، جبکہ بادشاہت کے بعد اختیار اور حاکمیت اللہ کی نہیں رہی بلکہ بادشاہ کی ہو گئی، اور رعایا جو ہے بادشاہ کی گوئے کے غلام ہے، جو حکم دے دے اس پر ان کو عمل کرنا ہوگا۔ مشاورت کی جگہ بادشاہ کا حکم حرف آخر ہو گیا، بادشاہ کے مقربین ان کا حکم حرف آخر ہو گیا۔ خلافت راشدہ میں اظہار آزادی رائے تھی، ہر ایک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ وقت کے خلیفہ کا محاسبہ کر لے۔ سیدنا عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کا کرتا لمبا کیسے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے میری گستاخی کر لی، تمہاری گردن اڑا دی جائے، ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ لیکن بعد کے ادوار میں بادشاہ سے کوئی اس طرح محاسبہ نہیں کر سکتا تھا۔ بیت المال دور خلافت راشدہ میں یہ اللہ کی جانب سے سپرد کردہ امانت تھی، عوام کی امانت تھی، لحاظ اور خیال رکھا جاتا تھا۔ اور جبکہ بادشاہت میں بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھا گیا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی جو حکمران ہیں ان کے جو چمچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کرپشن پر کرپشن، کرپشن پر کرپشن، لوٹ مار، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب بادشاہوں کے دور میں ہوا۔ لہذا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس خلافت راشدہ کے نظام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ختم ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ میدان میں اتر آئے، اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس راہ میں میری جان جاتی ہے، میرے اہل و عیال ختم ہوتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، لہذا حق کا مجھے ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے
امت کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ زر اور زور سے متاثر نہیں ہونا، خوف سے نہ گھبرانا، ظالم کے آگے جھکنا نہیں، ظالم سے دبنا نہیں، بلکہ قتل ہو جاؤ لیکن گردن جھکانا نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنا یہ خود ایک ظلم ہے اور ظلم کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اور جو کچھ ہو جائے اس پر راضی رہنا، یہ وہ پیغام ہے جو انہوں نے امت کے نام دیا ہے۔ آج بھی اسوہ حسینی یہ ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت اور ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ وقت کے یزیدیوں، وقت کے فرعونوں سے سمجھوتا نہ کیا جائے، بلکہ حق کا ساتھ دیا جائے، حق کا ہم نوا ہوا جائے، اگرچہ حالات موافق نہ بھی ہوں تب بھی حق کا ساتھ دیا جائے۔ اس راہ میں جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، ان سب کو برداشت کر لے لیکن باطل کو برداشت نہ کرے، یہ ہے وہ اسوہ حسینی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔